بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان کریں گے جس کے اوپر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن ان سب مصیبتوں کے اوپر اس نے صبر سے کام لیا۔ شیخ ابو الحسن سراج کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، میں طواف کر رہا تھا، میری نگاہ ایک ایسی خوبصورت حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ خدا کی قسم، ایسی حسین اور خوبصورت عورت میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ اس کے چہرے کی ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہیں پہنچا ہوگا۔ اس نے میری یہ بات سن لی، کہنے لگی کہ تم نے کیا کہا؟ خدا کی قسم میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، کیا تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ ایک مرتبہ میرے شوہر نے قربانی کرنے کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے کس طرح بکری ذبح کی؟ اس نے کہا کہ بتاؤ، تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اسے کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو وہیں بٹھا کر دروازے تک گئی کہ شاید کہیں کسی سے شوہر کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ چھوٹا بچہ گھسٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے کے پاس رکھی ہوئی جوش مار رہی تھی۔ اس بچے نے اسے ہلا دیا، جس کی وجہ سے وہ پکتی ہوئی ہانڈی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کے سارے بدن کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے گھر تھی۔ اسے جب اس سارے واقعے کی خبر معلوم ہوئی تو وہ خبر سن کر زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی اور اسی میں اس کی بھی موت ہو گئی۔ مقدر نے سب کے درمیان سے مجھے اکیلی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ان مصیبتوں پر تم نے کس طرح صبر کیا؟ وہ کہنے لگی کہ صبر کا انجام بہتر ہے اور صبر نہ کرنے پر کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 شعر کہا، اس کے بعد روانہ ہو گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد اور بھروسے کی چیز ہے۔ اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچتا تو میں بے صبری کر لیتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا کہ اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتیں تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے آنسوؤں پر قدرت اور کنٹرول پا کر اس کو باہر نکلنے سے روک دیا، اس لیے اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ محترم سامعین، صبر ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے یہاں صبر کا بے حساب اجر اور ثواب رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل اپنے آپ ہی حل ہو جائیں گے۔ مصیبت اور آزمائش پر صبر اللہ تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو کئی طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلوں کو اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود اجر اور ثواب کی خوشخبری دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے
تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، اگر تو نے شروع صدمہ اور مصیبت میں صبر کیا اور میری خوشی اور ثواب کی نیت کی تو میں جنت کے سوا تمہیں کوئی اجر نہیں دوں گا۔ یعنی شروع صدمہ اور مصیبت میں صبر کرنے کا بدلہ جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی جانی مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس مصیبت کو ظاہر نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے۔ نمبر 2، بچوں کے سامنے قربانی نہیں کرنی چاہیے اور چاقو ہتھیار وغیرہ بچوں کی پہنچ سے دور ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ناسمجھ بچوں کو کچن سے جب کھانا بن رہا ہو اور جہاں آگ جل رہی ہو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔